السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ دنیا کے نقشے پہ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ اس ریاست کے قیام کے لیے لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی اور اپنی جان، مال اور عزتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلامی مملکت کے حصول کے لیے کی جانے والی اس ہجرت کو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تصور کیا جاتا ہے۔ ان تمام قربانیوں کا مقصد محض ایک ایسے خطے کا حصول تھا جہاں مسلمان اپنی زندگیاں آزادانہ طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ قیام پاکستان کی اس جد و جہد میں جہاں مختلف طبقات نے اپنی خدمات سر انجام دیں، وہیں ہمارے مذہبی طبقے خصوصاً علماء کا روشن کردار رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر ڈسکس کریں گے کہ ہمارے مذہبی طبقے کا پاکستان کے قیام کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے پاکستان شریعت کونسل کے جنرل سیکرٹری جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مولانا زاہد الراشدی صاحب۔ زاہد الراشدی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے خصوصاً علماء، ان کی کیا خدمات رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے قیام میں علماء کا کردار دو مرحلوں میں ہے۔ جی۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ جب یہاں مسلم سلطنت کا خاتمہ ہوا اور انگریزوں نے قبضہ کیا، 100 سال تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی اور 90 سال تاج برطانیہ، اس انگریزوں کے قبضے کے خلاف آزادی کی جنگ کی قیادت علماء نے کی ہے۔ جی۔ دوسرے طبقات بھی تھے، سب طبقات نے آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ علماء کرام نے بھی، دوسرے طبقات نے بھی۔ میں سراج الدولہ کو، ٹیپو سلطان کو، شہدائے بالاکوٹ کو، سردار احمد خان کھرٹ شہید پنجاب کے تھے، فقیر اے پی، حاجی صاحب ترنگزئی، حاجی شریعت اللہ، یہ 20 تحریکات ہیں جنہوں نے مسلح بھی اور پھر سیاسی بھی، ایک دور مسلح تحریکات کا تھا۔ 20 تحریکات ہیں جنہوں نے انگریزی اقتدار کے خاتمے کی جنگ لڑی، اور اس کے بعد سیاسی جدوجہد۔ آپ دونوں تحریکوں میں علماء کو صف اول میں دیکھیں گے۔ سیاسی جدوجہد کا آغاز تحریک خلافت سے ہوا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر ہے، مولانا شوکت علی ہے، مولانا ظفر علی خاں ہے، حکیم اجمل خاں ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں، امیر شریعت سید تعالی شاہ بخاری ہیں۔ اور پھر تحریک پاکستان جب آپ آئیں گے تو آپ کو قائد اعظم کے پیچھے مولانا شرف علی تھانوی کھڑے نظر آئیں گے، اور ان کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی آپ کو دکھائی دیں گے، مولانا عبدالحمید برایونی دکھائی دیں گے، مولانا غلام مرشد دکھائی دیں گے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دکھائی دیں گے، جو صف اول کی قیادت میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اس درجے کی جدوجہد کی۔ اس وقت میں دو تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ سلہٹ، بنگال کی تقسیم کا جب فیصلہ ہوا اور بنگال کو، مشرقی بنگال کو پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا، تو سلہٹ تو آسام کا حصہ تھا اور بہت بڑی آبادی ہے، تو سلہٹ میں ریفرینڈم کروایا گیا کہ انہوں نے مغربی بنگال کے ساتھ آسام کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان میں شامل ہونا ہے۔ تو سلہٹ کے اس ریفرینڈم میں عوام کو پاکستان کے حق میں ہموار کرنے میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور ان کی ٹیم کا بنیادی کردار ہے، جس کو تاریخ آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ پھر یہ ہمارا کے پی کے، جس کو صوبہ سرحد کہتے تھے، یہ اس وقت نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی یہاں ڈاکٹر خان صاحب کی، اور یہ پاکستان کے میں شامل ہونے کے لیے وہاں سے بھی ریفرینڈم کا تقاضا ہوا کہ عوام کی رائے پوچھی جائے کہ عوام پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کسی دوسری طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی باقاعدہ ریفرینڈم ہوا، اور ریفرینڈم میں سب تاریخ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ صوبہ سرحد کا ریفرینڈم جیتنے میں بنیادی کردار مولانا شبیر احمد عثمانی کا، پیر صاحب باغبان کی شریف کا، یہ دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے سرحد کے عوام کو پاکستان کے حق میں تیار کیا اور پاکستان میں شامل ہوئے۔ جی زاہد الراشدی صاحب، یہ بتائیے کلکتہ میں یہ جو جمعیت علماء اسلام کے نام سے یہ جو جماعت بنی تھی، اس کا کیا مقصد تھا بننے کا؟ پاکستان کے قیام کے مسئلے پر تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے جمعیت علماء اسلام کے نام سے جو جماعت بنی ہے، کلکتہ میں بنی ہے، یہ اس لیے بنی تھی تاکہ علماء کو تحریک پاکستان کے لیے منظم کیا جائے، اور اس جمعیت علماء اسلام نے بطور پارٹی کے مسلم لیگ کے ساتھ حصہ لیا اور سارے کام میں شریک ہوئے۔ تو تحریک آزادی میں بھی، تحریک پاکستان میں بھی علماء کا بنیادی کردار ہے،
تو تاریخی حقائق کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کراچی میں پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی سے کہا، اور ڈھاکے میں پرچم لہرانے کے لیے مولانا ظفر احمد عثمانی سے کہا، جو ان کی خدمات کا اعتراف تھا. تو جس طرح دوسرے طبقات تھے، کسی طبقے کی قربانیوں کا انکار نہیں ہے، کسی جماعت کی خدمات کا انکار نہیں ہے، لیکن دوسری جماعتوں کے اور طبقات کے شانہ بشانہ علماء بھی تحریک آزادی میں اور تحریک پاکستان میں قائدانہ رول کا حصہ رہے ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت. یہ بتائیے کہ یہ جو لبرل طبقے کی طرف سے ایک بڑا شور کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کو ایک لبرل کنٹری بنانا چاہتے تھے اور ایک سیکولر کنٹری بنانا چاہتے تھے، اور وہ کوئی مذہبی ریاست کا قیام نہیں چاہتے تھے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان کے قیام کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ کیا مسلمان ہیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کے غلبے کا خطرہ ہے، اس لیے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ بیس مذہبی ہے یا کیا ہے؟ جی مذہبی. ہم مسلمان ہیں، ایک الگ قوم ہے، بحیثیت مسلمان ہندو اکثریت کے سائے میں نہیں رہ سکتے، ہماری تہذیب متاثر ہوتی ہے، ہمارا کلچر متاثر ہوتا ہے. تو یہ بیس کیا ہے؟ اس کو آپ مذہب کے سوا کیا قرار دیں گے؟ پاکستان کے تو قیام کی بیس ہی مذہب ہے کہ وہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس بیس پر پاکستان کی قیام کا اور ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کی وہ تقاریر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان بننے سے پہلے بھی قائد اعظم مرحوم نے، لیاقت علی خان مرحوم نے، اور باقی لیڈروں نے، سردار نشتر نے، اور جس حضرات نے جو تقریریں کی ہیں، تاریخ کے ریکارڈ پر ہیں کہ ہم پاکستان اسلامی تہذیب کے تحفظ کے لیے، مسلم تہذیب کے بچاؤ کے لیے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، قرآن پاک کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تقریریں تحریک پاکستان کے دوران پاکستان سے پہلے تھی، آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قائد اعظم جو تقریریں سیاسی ووٹ لینے کے لیے کی تھی؟ میرا بڑا بنیادی سوال ہوتا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر قائد اعظم کے بارے میں آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ سارا مذہب کا نام، قرآن کا نام، سنت کا نام، ریاست مدینہ کا نام سب سے پہلے قائد اعظم نے استعمال کیا ہے، تو یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور اگر قائد اعظم نے بھی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا ہے، تو کیا آپ قائد اعظم کے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری کے لیڈر تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم کی توہین ہے، قائد اعظم پر اتہام ہے، اور قائد اعظم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی فضا ہے. یہ جو آج کل کے پاکستان کے جیسے معاشی حالات ہیں، تو اسی کے تناظر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں کس قسم کا معاشی نظام چاہتے تھے؟ میں گزارش کروں گا، دیکھیے قائد اعظم نے خود اپنی زندگی میں وفات سے 1 مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. تقریر اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، قومی پریس کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور آج بھی چھپتی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا متن موجود ہے. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں یہ کہا کہ میں پاکستان کے معاشی نظام کو مغرب کے اصولوں پر نہیں، اسلام کے اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ کہا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو لڑائیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. اور قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں پاکستان میں اپنے ماہرین معیشت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ مغرب کے اصولوں پر نہیں، اسلام کے اصولوں پر پاکستان میں اس معیشت کے نظام کو استوار کریں، اور میں آپ کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرتا رہوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی اصول کیا؟ مغرب کے اصولوں کی نفی اور اسلامی، یہ تاریخ پاکستان سے پہلے کی، قیام پاکستان سے پہلے کی بات نہیں ہے، بعد کی بات ہے، اور قائد اعظم کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے باقاعدہ سرکاری وصیت گورنر جنرل پاکستان اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے تقریب کے دوران کی بات ہے. اس کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ یہ قائد اعظم کی تقریر نہیں تھی، یا خدا نہ خواستہ آپ کے بقول قائد اعظم دھوکہ دے رہے تھے قوم کو کہ میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں؟ میرے خیال میں قائد اعظم کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، اور کچھ حیا کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے قومی لیڈر کے بارے میں کیا تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ وہ آج کے دور کے سیاسی لیڈروں کی طرح کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. قائد اعظم کی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، پاکستان کے قیام سے پہلے کی بھی، پاکستان کے قیام کے بعد کی بھی. زاہد الراشد صاحب، 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کی عوام کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم قائد اعظم کے ارشادات کو سیریس نہیں لیں گے،
ہم سیریس نہیں ہیں بحیثیت قوم، ہم مذاق میں لے رہے ہیں۔ قائد اعظم کے ارشادات کو، تحریک پاکستان کے بنیادی تقاضوں کو جب تک سیریس نہیں لیں گے، پاکستان کے حالات سنبھلنے کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ بالکل بنیادی بات ہے۔ جس دن ہم سیریس ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے، اس دن پاکستان کا یہ اصلاح کا پہلا دن ہوگا۔ یہی میرا قوم کے نام پیغام۔ زید الراشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یاد کیا اور ایک اچھے موقع پر کچھ باتیں کہنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، پاکستان عطیہ خدا بندی ہے، ہمیں اس کی بے حد قدر کرنی چاہیے۔ آزادی کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو وہ برما، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے اس کی قدر معلوم کیجیے۔ آزادی کی قدر معلوم کرنی ہے تو ہندوستان کے اس مظلوم مسلمان سے پوچھیے کہ جس کو صرف گائے ذبح کرنے پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔